السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اپنے گھر خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو گائز میں جو ماشاءاللہ سے کتنے واقعے میں ڈال چکی ہوں، 18-19 میرے واقعے ہو چکے ہیں۔ تو گائز میں بڑے دل سے ڈالتی ہوں، بڑے دل سے پڑھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا؟ اس کو غور سے سنیے۔ جب آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو پورا سمجھ میں آئے گا اور دوبارہ سننے کی طلب بھی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ واقعی بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ جب انسان سنتا ہے تو اس میں کھو جاتا ہے، اور میں بھی اس کو پڑھتے پڑھتے کھو جاتی ہوں۔ بہت ہی اچھا واقعہ ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زلیخا کی جان۔ یوسف علیہ السلام کی یہاں نیلامی شروع ہوتی ہے۔ زلیخا کی جان کڑی ہوئی ہے اور روزانہ عزیز مصر کو یوسف کے دیکھنے کے لیے بھیجتی ہیں۔ آخر ایک روز یوسف علیہ السلام کی نیلامی کا بازار لگا اور مصر کے ایک بڑے میدان میں اس عجیب و غریب نیلامی کا بازار سجایا گیا، جس کے بیچ میں ایک بڑا قالین بچھایا، اس پر ایک منبر لگایا گیا اور پھر یوسف نقاب پوش کو اس پر بٹھایا گیا۔ لکھا ہے، مصر کے تمام مرد عورت اپنی ہستی کے موافق دام اور درہم، زر و جواہر لے کر اپنے آنے شروع ہو گئے، جس میں ایک بڑھیا مسکینہ اس شان کی بھی ایک خریدار بن کر آئیں، جس کے پاس کچے سوت کی لکڑی تھی، اور یہ ضعیفہ ککڑی دے کر یوسف کو خریدنا چاہتی تھی۔ جس وقت یوسف کے بکنے کے لیے منبر پر بیٹھے ہیں یوسف علیہ السلام، اس وقت شاہی مصر کا ایک سوار قافلہ کے پاس پہنچا کہ شاہی حکم یہ ہوا ہے کہ جب ان کو بیٹھایا گیا نیلامی کرنے کے لیے تو ان کے پاس ایک شاہی قافلہ پہنچا۔ شاہی قافلے کا حکم یہ ہوا کہ جب تک اس جانب یا آ جانب کے وزیر اعظم یعنی عزیز مصر نیلام گاہ میں تشریف نہ لائیں، نیلامی شروع نہ ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ادھر بولی کی منتظر دل بدل مخلوق انتظار مجسم بنی کھڑی ہے، ادھر زلیخا کی یہ کیفیت ہے کہ مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہیں۔ کیا مبادہ ہے، محبوب مطلوب کو کوئی اور چھڑا کر نہ لے جائے۔ گھبرا کر عزیز مصر کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں، للہ جلدی جائیے اور اس عجیب و غریب شے کو جلدی چھڑا لائیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا شخص اسے لے جائے۔ جس کے جواب میں عزیز مصر نے کہا کہ اے زلیخا، گھبراؤ نہیں، سالار قافلہ کے نام حکم اطمینانی جا چکا ہے۔ تاوقت یہ کہ میں یا تو خود بادشاہ ریان نہ پہنچ لیں گے، بولی نہیں شروع ہوگی، اور یا تو میں نہ پہنچوں گا جب بولی شروع نہیں ہوگی، اور یا بادشاہ نہ پہنچیں گے تو تب شروع نہیں ہوگی، کیونکہ عزیز مصر تھے، بادشاہ مصر نہیں تھے زلیخا کے شوہر، وہ بادشاہ کے وزیر تھے۔ شروع ہو گئی، مگر اچھا یہ تو بتاؤ کہاں تک میں اس غلام کو خریدوں؟ اگر کسی نے اس قدر قیمت لگا دی کہ اس سے زیادہ میرے پاس نہ نکلی تو میں کیا کروں گا؟ زلیخا فوراً اپنی جائے سکونت پر آئیں اور کئی ڈبے پیش بہا موتیوں کے لے کر عزیز مصر کے پاس پہنچی اور کہا، لو، یہ موتی اتنے اور اس شان کے ہیں کہ ان کی قیمت تمام جہاں مل کر بھی نہیں دے سکتا۔ جو تم سے ہو سکے وہ اور یہ موتیوں کے ڈبے یوسف کے پیروں میں ڈال دینا اور یوسف کو لے کر ہی آنا۔ عزیز نے وہ ڈبے لے کر اپنے سرمایے میں داخل کیے اور تب یہ تمام سرمایہ لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ حضور مجھے نیلامی میں جانے کی اجازت دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اے عزیز، ہم چاہتے ہیں کہ اس غلام کو میں خریدوں، اور عزیز نے عاجزانہ لہجے میں کہا کہ حضور آپ کا یہ غلام محض لا ولید ہے، یعنی کہ بے اولاد ہے، اور
چاہتا ہے کہ یوسف کو خرید کر اپنی فرزندی میں لے اور اپنا دل شاد کرے۔ بادشاہ ریان نے فرمایا کہ اچھا، میں تمہیں اس کے خریدنے کی باخوشی اجازت دیتا ہوں، جاؤ اور جہاں تک ممکن ہو اسے اپنا نام چھڑا کر لاؤ، مگر دیکھو اس کی خریداری کے لیے تجارت ان مالدار ان شہر حد سے زیادہ زور لگائیں گے، کسی سے نیچے نہ ہونا اور اس غلام کو لے کر ہی آنا۔ عزیز مصر بادشاہ ریان بن ولید سے وعدہ لے کر نیلام گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ بس عزیز مصر کا پہنچنا تھا کہ پیارے یوسف علیہ السلام کی بولی شروع ہو گئی۔ منادی نے آواز لگائی، من یشتری ھذا الغلام الحسیب، من یشتری ھذا الغلام اللبیب، یعنی کون ہے جو بڑے حسب و نسب والے غلام کو خریدے اور کون ہے جو اس عقل مند غلام کو خریدے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے منادی، یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو، من یشتری ھذا الغلام اللصیب، من یشتری ھذا الغلام الغریب، یعنی کون ہے جو اس جفا کش غلام کو خریدے اور کون ہے جو اس غلام غریب اور وطن مسافر کو مول لے۔ کتنا دل دکھتا ہے، کیسا ان کا دل دکھتا ہوگا، کتنی بڑی ان کی کیا کہتے ہیں یہاں پہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ حاسب قصص لکھتے ہیں کہ پہلی بولی 1000 اشرفیوں سے شروع ہوئی اور دوسرے نے 1,00,000 اشرفیاں لگائیں، تیسرے نے 1,00,000 اشرفیاں اور یوسف کے وزن کے برابر مشک خالص لگایا، چوتھے نے 1,00,000 اشرفیاں اور یوسف کے وزن کے برابر مشک خالی اور یوسف کے وزن کے برابر لعل و جواہر لگائے۔ اس کے بعد منادی نے پھر ایک زور سے آواز لگائی، جس کے سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جس کی تاب یوسف علیہ السلام کو نہ ہوئی، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل امی بمعجب حکم ربی سدرۃ المنتہا سے ایک پلک جھپکتے ہی اتنی جلدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ آپ کے آنسو ابھی ہاتھوں پر لیے بہت کچھ دلاسا اور تصفیہ دیتے ہوئے کہا، یوسفہ، اس وقت کے آنسو تیرے یوں سمجھنا عرش الہی پر گئے، عرش کرسی ہل گئے ہیں بس تمام، اور ملائکہ میں ہوا ہے اثر دام، چیخ اٹھے ہیں تیرے نیلام سے، رو رہے ہیں سب کے سب تیرے لیے، اور یہی ارشاد رب العالمین، غم نہ کر یوسف ذرا گھبرا نہیں، مجھ کو اپنی ذات عالی کی قسم، میں نہیں بھولا ہوں تجھ کو ایک دم، غم نہ کر اندر غم دل میں نہ ہو، میں سبھی اس خلقت و مخلوق کو کر کے چھوڑوں گا، یعنی کہ میں سبھی اس خلقت مخلوق کو کر کے چھوڑوں گا تیرا عاجز غلام، روز جھک جھک کر کریں گے یہ تجھ کو سلام، دے رہے ہیں آج جو قیمت تیری، کل تیرے ہاتھوں بکیں گے یہ سبھی، آج چرچا ہے تیرے نیلام کا، کل ڈنکا ہوگا تیرے نام کا۔ جبرائیل علیہ السلام سے یہ کلام مسرت انجام سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام شاد ہو گئے کہ اتنے میں منادی نے پھر آواز دی، من یشتری ھذا الغلام، یعنی کون اس غلام کو خریدتا ہے؟ پیارے یوسف نے اس منادی کی طرف جھک کر فرمایا کہ اے منادی، یہ کہہ کر آواز لگا، من یشتری صدیق اللہ بن اسرائیل بن خلیل اللہ، یعنی کوئی ہے جو اللہ کے صادق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے خریدے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے منادی سے یہ کہنا سالار قافلہ نے سن لیا، جنہوں نے کنعان سے ان کو خریدا تھا، انہوں نے سن لیا، جس کو سنتے ہی وہ سن ہو گئے اور اس کی آنکھوں تلے اندھیرا آ گیا، اور منادی کو خاموش کر کے دم بخود یا سکتے کے عالم میں کھڑا رہ گیا۔
جب بڑی دیر بعد مالک کے ہوش درست ہوئے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور قدموں میں گر پڑا اور لرزتے کانپتے یہ کہنا شروع کیا، کیا خلیل اللہ کے تم ہو بشر، حضرت یعقوب کے نور نظر، حیف پوشیدہ یہ مجھ سے کیوں رکھا آپ نے، کیوں نہ ظاہر چاہ کنان پر کیا، آپ کو سر پر بیٹھاتا اے جناب، آپ کو مالک بناتا اے جناب، پاؤں دھو دھو کر پیتا صدا، پیش آتا کیوں یہ ایسا واقعہ، اے مقدس ذات اب میں کیا کروں، اس گناہ سخت سے کیوں کر بچوں، اے نبی کو بیچ بیٹھا ہوں میں، ہائے کیسے ظلم پر چھایا ہوں میں، کیا بڑی تقصیر مجھ سے یہ ہوئی، آل اسرائیل کی نیلامی کی، جناب یوسف اب اگر میں آپ کو نیلام کروں گا یا تو اٹھا لیتا ہوں، تمام ملک مصر میں میری عزت برباد ہو جائے گی اور میری شان پر دھبا لگ جائے گا بدنما، جس کا چھٹنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر سارے ملک میں مجھے منہ دکھانے کی جگہ ہی نہ رہے گی، اور اگر نیلام گاہ میں بیٹھا کر آپ کو نیلام کرتا ہوں تو خاندان نبوت کی سخت ترین توہین ہوتی ہے، جس سے خدا کو منہ دکھانے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے گی، سخت پریشان ہوں، کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سالار قافلے کا یہ صاف ستھرا خیال اور اس کا ولی حزن و ملال معلوم کر کے نہایت محبت اور ہمدردی سے فرمایا، اے مالک تو اپنے دل میں ذرا غمگین نہ ہو اور بلا خوف و خطر مجھے نیلام کر دے، مرضی مولا یوں ہی تھی جس میں مجھے اور کسی کو دم مارنے کی طاقت نہیں، اور ایسے مصائب و تکالیف برداشت کرنا ہم لوگوں کا عام شہو ہوتا ہے۔ واقعی جتنی مشقت اور مصیبت ہمارے نبیوں نے بھری ہے وہ ہم نہیں بھر سکتے، اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ ہم عام لوگوں کا جو ہے شہو ہوتا ہے، اور انفعال الہی پر ہم لوگ جان و مال سے راضی ہوتے ہیں، ان کی آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اے سالار قافلہ جو کچھ تم کر رہے ہو بے شک کرو، لیکن اتنا ضرور میرا کہنا مانو کہ وہ بے نامہ جو کنویں سے نکلتے وقت میرے بھائیوں نے تمہیں لکھ کر دیا تھا وہ مجھے دے دو، تاکہ بوقت ملاقات کبھی نہ کبھی اپنے بھائیوں کو دکھا سکوں۔ یہ سنتے ہی سالار قافلہ نے وہ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کیا، آپ نے وہ بے نامہ لے کر فرمایا، اب تمہارا جو جی چاہے کرو۔ سالار قافلہ نہایت نادم تھا، آخر اسی ندامت کی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر نیلامی کی چوکی پر بٹھایا، جہاں بے انتہا مخلوق حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے ہم تن شوق مجسم بنی ہوئی کھڑی تھی، اور ہر شخص یہ ارادہ رکھتا تھا کہ جہاں تک ہو سکے یوسف علیہ السلام کو میں ہی اپنے نام چھڑواؤں، کہ اتنے میں بولی شروع ہوئی اور ایک آن میں قیمت بڑھ چڑھ کر عزیز مصر کے نام بولی ختم ہو گئی، یعنی عزیز مصر نے پیارے یوسف کی کیا قیمت دی۔ قصص میں لکھا ہے کہ 10 لاکھ اشرفیاں، 40 لاکھ درہم، 100 لڑیاں، 100 ہار گوہر آبادار، 1000 نافے، 1000 شمامہ عنبر، 1000 کافور کی ڈالی، 1000 رومی اٹلس کے تھان، 1000 رومی مخمل کے تھان۔ رومی ان کو کہا جاتا تھا، انگریزی لوگ روم کے جو ہوتے تھے وہاں کے کپڑا اچھا ہوتا تھا تو وہاں کے تھان، اور 1000 رومی مخمل کے تھان، کپڑا بہت اچھا تھا، 1000 ناقے میں سوار، 1000 تازی گھوڑے ماں شاز و سامان، 1000 رومی کنیز اور 1000 فوج سپاہ، اور بہت کچھ
روح جو ہیرو جواہر بے انتہا مال و دولت دے کر سالار قافلہ سے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیا۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے یوسف کی تمنا کے مطابق بہت سے اور زیادہ سے زیادہ قیمت بھی دلوا دی اور اپنے بندے یوسف کو خوش کر دیا۔ اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے بے شک۔ کس قدر سنتا ہے وہ پروردگار، کس قدر دیتا ہے دولت بے شمار۔ تھی جو یوسف کی تمنائے دلی، آج وہ اللہ نے بس ان کو دی۔ آپ کی جب یہ بڑی قیمت لگی، یہ ندا عرش معلیٰ سے ہوئی۔ دیکھ کر آئینہ تم نے جو کہا، آج بس قیمت وہی لو یوسفا۔ ہم ہیں وہ سرکار وہ دولت مدار، ہم ہیں بس ہر فعل میں خود اختیار بے شک۔ پورے کرتے ہیں سبھی کی آرزو، دیکھ اے بندے ہمیں پہچان تو۔ تیرے منہ کی بات قول کو لیتے ہیں ہم، تو جو مانگے بس وہی دیتے ہیں ہم۔ چاہے ہم سے اچھی آرزو، فعل اچھے ہوں اور اچھی گفتگو۔ کیا زباں ہم نے عطا کی اس لیے، اپنے حق میں یہ برائی سے چلے۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور انہوں نے اپنے ساتھ لے کر چلنے کا ارادہ کیا تو سالار قافلہ نے بموجب وہ دوسری روایت کے عزیز مصر کے پاس آ کر کہا کہ میں نے اس مبارک کے فرزند کو 18 درہم میں خریدا ہے، پیش میں وہی 18 درہم اس کے بدلے میں لینا چاہتا ہوں تاکہ اس بابرکت ذات سے روحانی دولت حاصل کروں۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوا اور آبدیدہ ہو کر یعنی کہ آنسو بھر کے آنکھوں میں آبدیدہ ہو کر کہا کہ میں آپ کے اوپر یہ تمام دولت نثار کرتا ہوں اور سوائے 18 درہموں کے اور کچھ نہیں لوں گا، کیونکہ آپ نبی اور نبی زادے ہیں، اسی لیے آپ کی عظمت میرے دل میں اور میرے رگ رگ میں اتر گئی ہے۔ نیز دوسری بات یہ ہے کہ میں لا والد ہوں یعنی کہ بے اولاد ہوں اور کوئی اولاد نہیں رکھتا ہوں، اسی لیے چاہتا ہوں کہ آپ میری خدمت کے صلے میں میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے میرے ہاں اولاد عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ میرے ہاں اولاد عطا فرمائے۔ سالار قافلہ کی یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی، جس کی نسبت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سالار قافلہ کی 2 بیویوں اور 12 لونڈیوں میں سے تھوڑے ہی عرصے میں 24 فرزند عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، 24 فرزند عطا فرمائے اور اس کے گھر میں اولاد کی ایک فوج ہو گئی۔ اللہ اکبر، بتاؤ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر ہم یہ نبیوں کے زمانے کی بات نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ ہر بندے کی دل کی بات کو بھی سنتا ہے۔ بس ہم سب کو جو ہے اللہ پر توقع ہونا چاہیے، سچے دل سے اللہ سے مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کرتا ہے، وہی چیز دیتا ہے۔ ہاں یہ ہے لیکن انسان کو بھلائی کرتے رہنا چاہیے، صدقہ کرتے رہنا چاہیے، نماز کسی وقت نہ چھوڑے، اپنی 5 وقت کی نماز پڑھے، کیونکہ نماز کسی بھی وقت میں کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے انسان کو۔ اگر بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت ہی بدل دے گا، اور یہ ہوتا ہے قرب۔ نماز کا جو ہے اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان جو ہے نماز قرب حاصل کرتی ہے، اللہ کے نزدیک بندے کو کر دیتی ہے، پھر بندہ جو مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ ہم لوگوں میں ہی تو کمی ہے کہ ہم ہٹتے ہیں نماز سے، اللہ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری نماز دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہمارے بچے غلط چل رہے ہیں، ہمارے شوہر غلط چل رہے ہیں۔ یہ کوتاہیاں تو پہلے ہمارے اندر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا بچہ غلط چل رہا ہے تو ہم صدقہ کریں، نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اس کے نام کی، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سنتا۔ تہجد کی نماز پڑھیں، 2 ہی رکعت پڑھ لیں، اس میں دیکھیں آپ دعائیں مانگے اللہ سے رو کر، اللہ تعالیٰ نے تو آنسو جو ہے نا عورت کو تحفے میں دیے ہیں۔ مرد اتنی جلدی نہیں روتا، عورت بہت جلدی روتی ہے، اور ان آنسوؤں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا جو اللہ بہت جلدی نرم ہو جاتا ہے، اللہ بہت جلدی سنتا ہے آنسوؤں کے صدقے میں۔ اللہ سے رو رو کر دعا کریں، اپنے بچوں کے حق میں دعا کریں،
اور نماز پڑھ کے دعا کریں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں ڈالوں گی اور واقعہ۔ اور میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں ضرور، اور جلدی کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی، واقعہ کیسا لگا۔ تب تک کے لیے کرتی ہوں اللہ حافظ۔ السلام علیکم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔